مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، مکرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ الترغیب والترہیب میں ہے پیارے آقا شب اسرا کے دولہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ دوزخ حرام ہوگا، جنت مقام ہوگا۔ گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، قرب خدا ہو حاصل، جنت میں ہو وہ داخل، جس نے پڑھا لکھا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے بیان سننے کی اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، یعنی اچھی اچھی نیتیں کرنے کی بھی پہلے نیت کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المعجم الکبیر لطبرانی، حدیث نمبر 5942، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اچھی نیت بندہ مومن کو جنت میں پہنچا دے گی۔ تو نیتیں کرنے کی پہلے نیت کیجیے کہ اللہ تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ بلا وجہ کپڑے سہلانے، بدل سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے اور پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے سے بچوں گا، دوسروں کو اشارے کرنے سے بچوں گا، اور اٹھ کر چل پڑنے سے بچوں گا۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ دو زانوں کس طرح بیٹھتے ہیں؟ جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ اور جب اچھی اچھی نیتیں کریں تو انشاءاللہ بھی کہنا چاہیے علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی رکھ کر بیان سنوں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے۔ آپ نے انشاءاللہ تو کہا نہیں، خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ اور جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کی خاطر نمایاں آواز سے جواب دوں گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ جب اجتماع ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، تو یہ امکان ہوتا ہے کہ دھکا لگ جائے، تو اگر دھکا لگا تو نیت کر لیجئے صبر کروں گا، کسی کو گھورنے، جھڑکنے، الجھنے سے بچوں گا، حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا۔ جن کے پاس کاغذ ہے، قلم ہے، وہ نیت یہ بھی کر لیں کہ بیان کی اہم باتیں لکھوں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے حسب موقع عز و جل کہوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ خشوع نفاق سے بچوں گا۔ یہ کیا ہوتا ہے
کہ اعضاء میں خوشی ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو. یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ بیان کے بعد آپس میں مسلمانوں سے ملاقات کروں گا، خود آگے بڑھ کر ہاتھ ملاؤں گا، سلام کروں گا، انفرادی کوشش کروں گا، اور نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. موبائل فون کم و بیش اب سب کے پاس آ گیا، اور استعمال کسی کسی کو کرنا آتا ہے کہ کب استعمال کرنا چاہیے. فضول استعمال میں بھی لگے رہتے ہیں ہم اس کے. اب تو ہم اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں، مسجد میں آ گئے ہیں کہ اب بھی جان نہیں چھوڑائیں گے اس سے. اب اس کو بند کر دیں. ٹھیک ہے، یہ نیت بھی کر لیں اور ہاتھوں ہاتھ عمل بھی کر لیں. ٹھیک ہے، سب عمل کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 489. یہ سنیں گے انشاءاللہ توجہ کے ساتھ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت سیدنا ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کروایا تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا، سل ربیع، ربیع مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. سبحان اللہ. گویا عرض کر رہے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. دریائے رحمت مزید جوش میں آیا، فرمایا کچھ اور مانگنا ہے؟ عرض کی بس صرف یہی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت الفردوس میں آپ کا پڑوس مانگنے کے بعد اب دنیا اور عقبہ یعنی آخرت کی اور کون سی نعمت باقی رہ جاتی جسے مانگا جائے؟ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں. جب حضرت سیدنا ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی رفاقت یعنی پڑوس طلب کر چکے اور مزید کسی حاجت کے طلب کرنے سے انکار کیا تو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نفس پر کثرت سجود یعنی زیادہ نوافل سے میری مدد کر. یعنی ہم نے تجھے جنت عطا کر دی، اب تم بھی بطور شکرانہ نوافل کی کثرت کرتے رہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سرکار نامدار سلطان عالی وقار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کا سل فرمانا بغیر کسی تخصیص کے، بغیر کسی قائد کے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سارے ہی معاملات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ہیں. جو چاہیں، جس کو چاہیں، اپنے رب عز و جل کے حکم سے عطا کر دیں. سبحان اللہ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشیاۃ اللمعات میں فرماتے ہیں، دنیا و آخرت کی خیر چاہتے ہو تو اس آستانے عرش نشان پر آؤ اور جو چاہو مانگ لو. سبحان اللہ. حضرت ملا علی قاری علی رحمت الباری مرقات میں فرماتے ہیں، وہ حدیث پاک جو مسلم شریف کی ہم نے سنی اس کے بارے میں، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مانگنے کا حکم مطلق دیا، اس سے مستفاد ہوتا ہے
کہ اللہ تعالی نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت بخشی ہے کہ اللہ تعالی کے خزانوں میں سے جو کچھ چاہیں عطا فرمائے. امام ابن سبع وغیرہ علماء نے لکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ جنت کی زمین اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگیر کر دی ہے. جنت کی زمین میں سے جس کو جو چاہے بخش دے. اور امام اجل سیدی ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے خلیفہ ہیں. اللہ تعالی نے اپنے کرم کے خزانے اور اپنی نعمتوں کے خان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے قدرت کے فرما بردار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر حکم دے دیے ہیں, زیر ارادہ دے دیے ہیں, زیر اختیار دے دیے ہیں. جس سے چاہے عطا فرماتے ہیں اور جس سے چاہے نہیں دیتے. سبحان اللہ. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعطائے رب العزت جنت کے مالک ہیں, مالک کونین ہیں. دو جہاں کی نعمتیں آپ کے دستے کرم میں. جنت کے زمین آپ کی جاگیر ہے, جس کو چاہیں گے اختیار فرمائیں گے, عطا فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہم آج ان نیک اعمال کا تذکرہ سنیں گے کہ جن کی ادائیگی پر, جن کی بجا آوری پر مالک کوثر و جنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے, جنت کی گارنٹی دی ہے. آئیے اللہ کی بارگاہ میں پہلے دعا کرتے ہیں. ہو نظر کرم بہر ضیا سوئے گناہگار, سوئے گناہگار. ہو نظر کرم بہر ضیا سوئے گناہگار, سوئے گناہگار. جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے, جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے, جنت میں پڑوسی مجھے آقا, جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے, آقا کا بنا دے. جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے, آقا کا بنا دے. جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض اچھے اعمال کی بجا آوری پر جنت کی ضمانت ارشاد فرمائی. یہ سننے سے پہلے آئیے پہلے جنت کی کچھ جھلکیاں ہم سنتے ہیں. ہمارے مالک و مولا نے جنت کیسی بنائی ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 152 تا 156 پر جو جنت کا بیان ہے اس میں سے چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل منہ میں پانی آ جائے گا اور اللہ رب العزت کی رحمت بھری جنت کی چاہت میں بےتابی ہو جائے گی اور اس سے پانے کی جد و جہد تیز ہو جائے گی. سبحان اللہ. اگر جنت میں کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام آسمان و زمین
جنت کی اس ناخن بھر چیز سے آراستہ و پیراستہ ہو جائیں. اگر جنتی کا کنگن، یہ کلائی کا زیور، جنت میں مردوں کو بھی زیور عطا کیا جائے گا اللہ کی رحمت سے. دنیا میں اجازت نہیں، دنیا میں اجازت نہیں. تو جنتی کا کنگن اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی مٹ جائے. جیسے آفتاب جب سورج نکلتا ہے تو ستاروں کی روشنی غائب ہو جاتی نا، اسی طرح اگر جنتی کنگن جو اللہ تعالیٰ جنتی مردوں کو عطا فرمائے گا، جنتیوں کو عطا فرمائے گا، وہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی مٹ جائے. جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا یعنی چابک درہ رکھ سکے، دنیا ما فیہا یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. جنت کی دیواریں کیسی ہیں؟ سبحان اللہ. جنت کی دیواریں ہیں سونے اور چاندی کی. اور یہاں دنیا میں ہم جب وہ اینٹیں لگاتے ہیں دیواریں بنانے کے لیے، بیچ میں گارا لگاتے ہیں، سیمنٹ لگاتے ہیں، اور جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں اور بیچ میں گارا ہوگا مشک کا. کھانے کیسے ملیں گے؟ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے. جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا. اگر کسی پرندے کو دیکھا کہ وہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، کھانے کو دل چاہتا ہے کہ اس کا گوشت کھایا جائے، تو اسی وقت وہی پرندہ بھنا ہوا جنتیوں کے پاس آ جائے گا. اگر پانی کی خواہش ہوگی تو یہاں تو لینا پڑتا ہے، خرچ کرنے پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، کسی کو آواز دینا پڑتی ہے. تو جنت میں پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی تو برتن خود ہاتھ میں آ جائے گا. اور جتنا پانی پینا تھا ٹھیک اس کے اندازے کے مطابق پانی، دودھ اور شراب طہورہ اور شہد اس میں موجود ہوگا. جتنی خواہش تھی پینے کی، ایک قطرہ بھی کم یا زیادہ نہیں ہوگا. پانی پی لیا، دودھ پی لیا، شراب طہورہ پاک شراب جنت کی پی لی، شہد پی لیا، اس کے بعد وہ برتن از خود جہاں سے آئے تھے خود ہی چلے جائیں گے. سبحان اللہ. وہاں کی شراب، دنیا کی شراب، دنیا میں بھی شراب ہے، آخرت میں بھی شراب ہے. پاک شراب، پاکیزہ شراب. جنت کی پاک شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو ہو، جس میں کڑواہٹ ہو، جس میں نشہ ہو، پینے والا بے عقل ہو جائے، بےہودہ باتیں بکنے لگ جائے، گالیاں بکنے لگ جائے، عقل خراب ہو جائے. ویسی نہیں ہوگی. جنت کی شراب ان باتوں سے پاک اور صاف ہوگی. جنت میں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، ریچھ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً یعنی بالکل نہ ہوں گے. جب کھائیں گے تو کھانے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا اور سب کھانا ہاتھوں ہاتھ ہضم ہو جائے گا. ڈکار کیسی ہوگی؟ اب یہاں تو معاذ اللہ ڈکار لیتے ہیں تو بدبو آتی، اور بعض مدنی ماحول سے جو دور ہوتے ہیں، دینی معلومات نہیں ہوتی، وہ مسجد میں بھی ڈکار لیتے رہتے ہیں زور زور سے. تو مسجد کے اندر تو کیا، مسجد کے باہر بھی ڈکار کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اور مسجد کے اندر تو اللہ کا گھر ہے، اور بھی ادب کرنا چاہیے. بہرحال تو جنتی کو جب ڈکار آئے گی بدبو نہیں آئے گی اس سے، بلکہ اس سے خوشبو نکلے گی. جنتی کا پسینہ بھی خوشبودار ہوگا. کم سے کم ہر شخص کے سرہانے، دنیا میں کسی کے پاس نوکر زیادہ ہوتے ہیں اس کی ویلیو زیادہ بنتی ہے نا، کہ بڑا سیٹ ہے یار، بڑا پہنچا، بڑے اس کے اتنے ملازم ہیں، اتنے آدمی کام کرتے ہیں. دیکھیے جنت میں کیا ہوگا. سبحان اللہ. کم سے کم ہر جنتی کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. اور وہ خادم کیا کریں گے؟ سبحان اللہ.
ان خادموں میں ہر ایک کے پاس ان کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا، ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں ہوں گی، جتنا کھاتا جائے گا لذت کم نہیں ہوگی۔ دنیا میں دیکھیں پہلے تو فوراً ہم کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن کھاتے کھاتے پھر طبیعت سیر ہو جاتی ہے کہ یار آپ لے لیں بھائی آپ لے لیں، پہلے یاد نہیں آتا، بعد میں یاد آتا جب پیٹ بھر جاتا۔ مگر جنت کا کھانا ایسا ہوگا کہ کھاتے جائیں گے لذت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی جائے گی، اور جنت کے ہر لقمے میں ہر نوالے میں 70 ذائقے ہوں گے۔ تو دنیا کی ایسی نعمت ہے کہ ایک ہی لقمے کے اندر 70 ذائقے ہوں، جنت میں ایسا ہوگا، اور ہر مزہ ہر ٹیسٹ دوسرے سے مختلف ہوگا، اور یہ سارے کے سارے ٹیسٹ ایک ہی ساتھ یعنی ایٹ اے ٹائم سب کے سب یہ ذائقے محسوس ہوں گے کھانے والے کو، اور ایک ذائقہ دوسرے ذائقے کے محسوس کرنے میں حائل نہ ہوگا، مانے نہیں ہوگا۔ جنتیوں کے لباس پرانے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی جنتیوں کی جوانی فنا ہوگی۔ جنتی کا اگر کپڑا، جنتی کا لباس اگر دنیا میں آ جائے، جو دیکھے بے ہوش ہو جائے کہ اس کو دیکھنے کی نگاہیں تحمل نہیں کر سکتی، برداشت نہیں کر سکتی۔ جنت کی جو حوریں ہیں، اگر کوئی حور، جنت کی کوئی حور دنیا کے سمندر میں، سمندر کا پانی بہت کڑوا ہوتا ہے نا، نمک والا ہوتا ہے، اگر کوئی جنتی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس کی وجہ سے سارا سمندر میٹھا ہو جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں یعنی میٹھے ہو جائیں۔ جنتیوں کے جسم میں بال کہاں کہاں ہوں گے؟ سر کے بال ہوں گے، پلکوں کے بال ہوں گے، یہ پلکوں کے، اور بھووں کے بال ہوں گے۔ اس کے علاوہ جنتی کے جسم پر کہیں بھی بال نہیں ہوں گے، سارے جنتی بے ریش ہوں گے۔ ہاں یہاں یہ سنت واجب ہے، یہ رکھنی پڑے گی، منڈائیں گے حرام کام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، استغفر اللہ۔ ہاں جنت میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور سارے جنتی سرما لگے ہوئے ہوں گے قدرتی طور پر۔ جنت میں جنتی 30 سال کی عمر کے معلوم ہوں گے، اور کبھی بھی اس سے زیادہ کے معلوم نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں بازار لگے گا، اس میں جنتی جائیں گے، اس بازار کو فرشتے گھیرے ہوں گے، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان جیسی چیزیں کسی آنکھ نے کبھی نہ دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، نہ دلوں پر ان کا خطرہ گزرا ہوگا۔ جنتی اس بازار میں سے جو چاہیں گے وہ چیز ان کے ساتھ کر دی جائے گی، ریال نہیں دینے پڑیں گے، ڈالر نہیں خرچ کرنے پڑیں گے، روپے نہیں دینے پڑیں گے، وہاں مفت میں چیزیں ملیں گی انشاءاللہ۔ جنتی جب بازار میں آپس میں ملیں گے، چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا ڈریس اس کا لباس پسند کرے گا، ابھی گفتگو پوری بھی نہیں ہوگی کہ فوراً خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے بہتر ہے، اس لیے کہ جنت میں کسی کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا۔ آپس میں کیسے ملیں گے، سفر کیسے کریں گے، باہر جائیں گے، ٹرین پر بیٹھیں گے یا بس پہ بیٹھنا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے، سنیے کیسے ملیں گے۔ جنتی آپس میں ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ جنتیوں میں افضل جنتی کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو اللہ تعالی کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ کا صبح و شام دیدار ہوگا وہ جنتی جنتیوں میں افضل ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ جنتی عرض کریں گے یا اللہ عز و جل، تو نے ہمارے منہ روشن کیے، تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا،
تو نے ہمیں جہنم سے نجات بخشی. اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا اور کیا ہوگا؟ سارے جنتیوں کو اللہ تعالی کا دیدار ہوگا. اور یہ جنت کی سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل نعمت ہے. آئیے دعا کرتے ہیں. اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم بجاہ حبیبک الرؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم. آمین. یا اللہ عز و جل اپنے حبیب رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ کے صدقے میں ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما. آمین. ہو نظر کرم بہر ضیا سوئے گناہگار سوئے گناہگار. ہو نظر کرم بہر ضیا سوئے گناہگار سوئے گناہگار. جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے اللہ. جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے اللہ. جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آئیے ان اعمال خیر کا ذکر سنتے ہیں جس پر شاہ باروبر مدینے کے تاجور محبوب رب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی. نیت کر لیجئے, توجہ کے ساتھ سنیں گے اور انشاءاللہ عمل کریں گے. مشکاۃ شریف میں ہے حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اس بات کی ضمانت دے, گارنٹی دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا, لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا, میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں تو کسی سے کچھ نہیں مانگتا تھا. اس حدیث پر انہوں نے عمل کیا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, آئیے اب اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم تو عالم نہیں ہیں, علماء سمجھائیں گے. چنانچہ حکیم الامت مولانا الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی مرآت شرح مشکات جلد 3 صفحہ 68 پر اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے مالک جنت محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے بھیک نہ مانگنے کا عہد کرے میں اس کی 4 چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہوں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 اس کی زندگی تقوی پر گزرے گی. نمبر 2 موت ایمان پر آئے گی. نمبر 3 قبر میں کامیاب ہوگا. نمبر 4 حشر میں چھٹکارا پائے گا کیونکہ جنت ان 4 چیزوں کے بغیر نصیب نہیں ہوگی. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں معلوم ہوا اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جنت کا مالک بنایا ہے, مختار بنایا ہے, کیونکہ اختیار کے بغیر گارنٹی کیسی, ضمانت کیسی. سبحان اللہ. آئیے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجے. پڑوسی خلد میں عطار کو, خلد کا مطلب ہے جنت. امیر علیہ سنت یہ دعا کر رہے ہیں کہ میں پڑوسی جنت میں آقا آپ کا پڑوسی بن جاؤں. ہم بھی دعا کرتے ہیں پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجے. جہاں ہے اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ. جہاں ہے اتنے احسان اور احسان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا
کہ سوال سے بچنے والے کو حضور انوار شاہ بہروبار مکے مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امان میں لے لیتے ہیں. کس کو؟ جو بھیک نہیں مانگتا، بلا اجازت شرعی کس سے مانگتا نہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کو اپنے امان میں لے لیتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ امان میں لیں گے تو شیطان کا داؤ نہیں چلے گا، نفس سے امارہ کا چکر نہیں چلے گا. مفتی صاحب لکھتے ہیں جسے شافع امم محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم دامن میں چھپا لے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں پتہ چلا دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف اور اختیار آپ کی امن اور امان قیامت تک جاری ہے. کیونکہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ضمانت دی کہ جو مجھے اس بات کی ضمانت دے لوگوں سے کچھ نہ مانگے گا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. تو یہ ضمانت کب تک ہے؟ یہ ضمانت قیامت تک کے لیے ہے. یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جنت کی ضمانت باذن رب العزت یعنی اللہ تعالی کی اجازت سے دیتے ہیں. یہ ضمانت برحق ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کسی سے کچھ نہ مانگنے کی حدیث پر سب سے پہلے خود حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا، ایسا عمل کیا کہ وفات تک کسی سے کچھ نہ مانگا. فرماتے ہیں معلوم ہوا علم پر عالم پہلے خود عمل کرے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل جنت میں آقا کا پڑوس پانا ہے. تو آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو یہ ضمانت دے میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا آقا اس کے لیے جنت کے ضامن ہو رہے ہیں. تو آئیے عہد کریں انشاءاللہ ہم بلا اجازت شرعی کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے ماشاءاللہ. اب بعض کی عادت ہوتی بغیر حاجت کے ان کو مال بڑھانے کی حرص ہوتی ہے، ریال بڑھانے کی حرص ہوتی ہے، مانگتے پھرتے یہ درست نہیں. بطور پیشہ بطور پروفیشن یہ مانگنا یہ تو حرام کام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جو بلا اجازت شرعی سوال کرتا ہے کسی سے مانگتا ہے وہ جہنم کا انگارہ مانگ رہا ہے. جتنی رقم زیادہ حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ آگ کا حقدار ہوگا. 4 فرامین مصطفیٰ سنیے. فرمایا جو شخص لوگوں سے سوال کرے حالانکہ نہ اسے فاقہ پہنچا نہ اتنے بال بچے جن کی طاقت نہیں رکھتا قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا. یہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے. حدیث نمبر 3526. المعجم الکبیر حدیث نمبر 3506. فرمایا جو شخص بغیر حاجت سوال کرتا ہے گویا وہ انگارہ کھاتا ہے. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1041. فرمایا جو مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے تو چاہے زیادہ مانگے یا کم کا سوال کرے. اور صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3382. فرمایا جو شخص لوگوں سے سوال کرے اس لیے کہ اپنے مال کو بڑھائے تو جہنم کا گرم پتھر ہے. اب اسے اختیار ہے چاہے تھوڑا مانگے یا زیادہ طلب کرے. تو وہ نادان جو بلا اجازت شرعی بھیک مانگتے پھرتے ہیں انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے خزانوں سے عطا فرمائے، ہمیں اپنے محبوب کا محتاج رکھے، دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھا
کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت دعوت اسلامی والوں کی، اپنے متعلقین کی، اپنے مریدوں کی، اپنے محبین کی کس طرح تربیت کرتے ہیں سنیے۔ آپ نے 72 مدنی انعامات جو اسلامی بھائیوں کے لیے مرتب فرمائے، اس میں لکھتے ہیں، یہ مدنی انعام نمبر ہے 25۔ کیا آج آپ نے دوسروں سے مانگ کر چیزیں مثلا چادر، فون، گاڑی وغیرہ استعمال تو نہیں کی؟ دوسروں سے سوال کرنا مروت کے خلاف ہے۔ ضرورت کی چیز نشانی لگا کر اپنے پاس باحفاظت رکھیں۔ اگر کہیں قافلے میں بھی جائیں، عمرے پر جائیں، حج پر جائیں، اللہ نصیب فرمائے سب کو، تو اپنی چیزوں پر نشانات لگا دیں تاکہ آپ کی چیز ادھر ادھر نہ ہو، پھر آپ کو کس سے مانگنا نہ پڑے۔ تو امیر اہل سنت دعوت اسلامی والوں کی، اپنے متعلقین کی، اپنے محبین کی اس طرح تربیت کرتے ہیں کہ کسی سے کچھ مانگنا نہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جنت کی ضمانت دی ہے کہ کس سے کچھ مانگے نہیں۔ اللہ نصیب فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید سنیے، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6484، شہنشاہ نبوت پیکر جود و حکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مجھے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز، یہ 2 جبڑے ہیں نا ہمارے، اس کے درمیان والی چیز زبان ہے، جو شخص مجھے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے اس حدیث پاک کی وضاحت۔ امام حافظ شہاب الدین علی رحمۃ اللہ المبین فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز سے مراد زبان ہے اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز سے مراد شرمگاہ ہے۔ حفاظت کی ضمانت دینے کا کیا مطلب ہے؟ انسان انہیں اللہ تعالی کی نافرمانی والے کاموں سے بچانے کا پختہ عہد کرے۔ مثلا زبان سے وہی کلام کرے جو ضروری ہو۔ زبان کی گارنٹی کس طرح کی؟ زبان کی اور شرمگاہ کی کہ جس کی عوض مالک جنت فرمانے کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس کی حفاظت کرو۔ تو زبان کی حفاظت کس طرح؟ تو یہ فرما رہے کہ زبان سے وہی کلام کرے جو ضروری ہو، بیکار باتوں سے بچے، اسی طرح شرمگاہ کو حلال جگہ استعمال کرے، اسے حرام میں مبتلا ہونے سے بچائے۔ سیدنا ابن بطال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی آزمائش اس کی زبان اور اس کی شرمگاہ ہے۔ زبان اور شرمگاہ یہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے، لہذا جو ان دونوں کے شر سے بچنے میں کامیاب ہو گیا وہ بہت بڑے شر سے بچ گیا۔ قبلہ مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث کے تحت کیا فرماتے سنیے، سمجھیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مرآت جلد 6 صفحہ 447، 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان اور تالو وغیرہ ہیں، 2 پاؤں کے بیچ کی چیز شرمگاہ ہے۔ زبان کو جھوٹ، غیبت، ناجائز باتیں کرنے سے بچائے، منہ کو حرام غذا سے محفوظ رکھے، اپنی شرمگاہ کو زنا کے قریب نہ جانے دے۔ ظاہر بات یہ ہے کہ ایسا مسلمان مومن متقی ہوگا۔ مفتی صاحب فرماتے خیال رہے کہ قریباً 80% گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ 80% گناہ جو ہیں کس سے ہوتے ہیں؟ زبان سے۔ جو اپنی زبان کی پابندی کرے گا وہ چوری، ڈکیتی، قتل بھی نہیں کرتا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں انسان جبھی جرم کرتا ہے جبکہ جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو جائے، پکڑا گیا تو انکار کر دوں گا۔ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ فرماتے ہیں خیال رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ضمانت تا قیامت انسانوں کے لیے ہے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت اللہ تعالی کی ضمانت ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ 80% گناہ جو ہیں زبان سے ہوتے ہیں، اور زبان کے معاملے میں ہم کتنے غافل ہیں، اس کا مس یوز کرتے ہیں، صحیح استعمال نہیں کرتے. حالانکہ زبان کا معاملہ بہت ہی وہ اہم ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. ارشاد فرمایا خاموشی حکمت اختیار کرنے والے کم ہیں. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے. فرمایا اللہ تعالی کی عبادت ایسے کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو مرنے والوں میں شمار کر، اور اگر تو چاہے میں تجھے بتاؤں تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے. پھر اپنی زبان مبارکہ کی طرف اشارہ کیا. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہماری گفتگو پر بات چیت پر بھی پوچھ گچھ ہوگی؟ فرمایا اے ابن جبل تیری ماں تجھ پر روئے، لوگوں کو ان کے نتنوں کے بل جہنم میں گرانے والی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی، یعنی زبان کی گفتگو کے سوا اور کیا ہے. اللہ اکبر، یہ زبان جہنم میں پہنچا سکتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کا یہ مقام ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اب سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. اور دیکھیے کیسے محتاط تھے، اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے، اس لیے کہ فضول گفتگو سے بچا جائے. انہوں نے فضول کیا بولنا تھا؟ فضول تو ہم لوگ بولتے ہیں نا بھائی، بولتے رہتے. اور آپ اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے مجھے اس زبان نے ہلاکت کی جگہوں پر پہنچایا ہے. عاجزی کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس اللہ عز و جل کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی چیز زبان سے زیادہ قید کی محتاج نہیں. زبان کو قید کرنا بہت ضروری ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی دیکھیے، اس زبان سے معاذ اللہ کسی کی غیبت کر دی، کسی مسلمان کی کوئی برائی کی جو اس میں موجود ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی وہ برائی کی جو اس میں موجود ہے، تو یہ حرام کام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور اب وہ اگر اس میں برائی موجود ہے، یہ ہوئی غیبت. اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ ہوا بہتان، تہمت. یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے. تو اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تو کسی کی بات سے نہیں ڈرتے بھائی، ہم تو اس کے منہ کے سامنے بھی کہیں گے. اللہ کے بندے سامنے کہے گا، اس کی برائی بیان کرے گا، اس کا دل توڑے گا، تو پھر کیا گناہ نہیں؟ یہ بھی اس سے بڑا گناہ ہے. تو کاش ہمیں زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے. یہ کیا ہوتا ہے؟ میں عرض کروں آپ کو، امیر اہل سنت ہمیں نیک بنانا چاہتے ہیں کہ مسلمان نیک ہو جائیں، تو زبان کا قفل مدینہ لگائیں. یعنی جو باتیں حرام ہیں وہ تو کرنی نہیں ہے، جو گناہ کی باتیں وہ تو کرنی نہیں ہے، فضول باتیں بھی نہیں کرنی. زبان اللہ نے دیے تو اس سے فائدہ اٹھائیں نا بھائی. قرآن پاک کی تلاوت کر لیں بھائی، اس زبان سے درود شریف پڑھ لیں. ایک درود پڑھیں گے 10 رحمتیں نازل ہوں گی. جو بیٹھ کر تیری میری کرنی ہے، اس زبان سے کسی کو آپ نیکی کی دعوت دے دینا بھائی، کو نیکی کی دعوت دیں، نعت شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں. زبان کا صحیح استعمال کریں، غلط استعمال کیوں کریں؟ زبان کا غلط استعمال جہنم میں پہنچا سکتا ہے، اور اسی کا صحیح استعمال جنت کی طرف لے جا سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں زبان کے غلط استعمال سے بچائے. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں،
نہ کچھ کبھی بولوں یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولو نہ کچھ کبھی بولو اللہ زباں کا ہو عطا کفل مدینہ اللہ زباں کا ہو عطا کفل مدینہ آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جو حدیث پاک ہم نے سنی اس میں جنت کی 2 چابیوں کا ذکر ہے، زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت. یہ جنت کی 2 چابیاں ہیں. تو شرمگاہ کی حفاظت کس طرح کرنی سنیے. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 32 ہمارا پاک پروردگار عز و جل فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. ترجمہ کنز الایمان. اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ. اب اس کی تفسیر نور العرفان میں مفتی صاحب نے کیا فرمائی سنیے. اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی زنا کے اسباب سے بھی بچو. بدنگاہی، بد نظری، غیر عورت سے خلوت یعنی تنہائی میں ملاقات، عورت کی بے پردگی وغیرہ سبھی حرام ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں بخار روکنے کے لیے نزلہ روکو، طاعون سے بچنے کے لیے چوہوں کو ہلاک کرو، پردے کی فرضیت، گانے باجے کی حرمت، نگاہ نیچی رکھنے کا حکم، یہ سب زنا سے روکنے کے لیے ہے. ہماری شریعت نے، شریعت اسلامیہ نے جو پردے کی فرضیت رکھی ہے. اب پردہ کس سے ہوتا ہے یار لوگوں کو پتہ ہی نہیں بھائی. مدنی ماحول کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ملتا بھائی. وہ ریال جمع کرنے میں اتنی مصروفیت ہے کہ دین سیکھنے کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا، تلاوت کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ دینی مطالعہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، اجتماع میں شرکت کا ٹائم ہی نہیں ملتا، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. یاد رکھیے کہ مرد کا اس کی بھابھی سے شرعی پردہ ہے. بے پردگی جائز نہیں، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. مرد کا اس کی خالہ ذات، پھپھی ذات، چچا ذات، ماموں ذات، بہن سے شرعی پردہ ہے. اس سے بے پردگی، بے تکلفی جہنم میں لے جانے والا کام. اب یہ بہت ساروں کو شاید پہلی بار پتا چلا ہوگا، تو پتہ نہیں ابھی ہمیں پہلی بار سنا ہے. بھائی پہلی بار سنا تو آپ کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے؟ شریعت اسلامیہ کے اصول و ضوابط تو پہلے سے تھے، ہم قریب نہیں آتے، ہم سنتے نہیں، ہمیں وقت نہیں ملتا، تو ہماری غفلت ہے نا کہ وہ زندگی جو کبھی ختم ہو جائے گی کوئی پتہ نہیں، اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں. اور وہ آخرت جو ہمیشہ 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 کے لیے، اس کی تیاری کا ہمیں وقت نہیں ملتا. اس کی سہولیات اور اس کی آسانیاں پانے کے لیے ہماری توجہ ہی نہیں ہے ہماری. اللہ کی پناہ. تو پردہ کیوں فرض رکھا گیا؟ مفتی صاحب فرما رہے ہیں زنا سے روکنے کے لیے، بدکاری سے روکنے کے لیے. گانے باجے کیوں حرام کیے گئے؟ گانے سننا یہ بھی حرام کام ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا کام. یہ کس لیے روکا گیا؟ اس لیے کہ بدکاری سے بچا جائے. اور نگاہیں نیچی رکھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ بدکاری سے بچا جائے. مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی بری راہ. اس کی تفسیر میں فرماتے معلوم ہوا زنا قتل سے بھی بڑا جرم ہے. زنا قتل سے بڑا جرم ہے. قتل کی سزا قتل ہے، اور اسلام میں زنا کی سزا سنگسار کرنا ہے، یعنی پتھر مار مار کر اس کو فنا کر دیں، اس کو ختم کر دیں اس کو. کیونکہ زنا گناہ بھی ہے اور بے حیائی بھی ہے اور نسل انسانی کا خراب کرنا بھی ہے. 3 باتیں فرمائی. زنا گناہ بھی ہے، زنا بے حیائی بھی ہے، اور زنا انسانی نسل کا خراب کرنا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنا دے، گناہوں سے بچا دے.
میں مبلغ